فقیر شخصیت حضرت مولانا شاہ عالم صاحب ناظم عمومی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور تشریف لائیں اور اپنی کلمات سے نوازیں۔ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب ناظم عمومی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی قدر اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کی تاریخ سے کشمیر کا بڑا گہرا اور پرانا ربط ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً ایک صدی گزرنے والی ہے۔ 1920-21 کی دہائی میں آپ کی اسی سرزمین کشمیر سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا۔ اس اعلامیہ کی اصل کاپی آج بھی میرے پاس الحمدللہ مطبوعہ موجود ہے۔ اب یہ 2012 میں ہم چل رہے ہیں۔ 1920 کی دہائی میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے باشندگان کشمیر کو اور حکومت کشمیر حکومت کو دونوں کو بیک وقت متوجہ کیا تھا کہ قادیانیت اور مرزائیت کا استحصال اگر نہ کیا گیا تو یہ فتنہ انتہائی خطرناک صورت اپناتا چلا جائے گا۔ ہم سے پہلے علماء نے اس تاریخ پر یقیناً روشنی ڈالی ہوگی کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات وہ شخصیت ہے تحفظ ختم نبوت کی تاریخ میں کہ اگر ان کو ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کی تحفظ ختم نبوت کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو تاریخ ادھوری اور ناقص رہ جائے گی۔ فتنے نے جنم کب لیا تھا، کیوں لیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے، ملکی حالات کیا تھے، اور آہستہ آہستہ اس فتنے کے خلاف جو علماء کھڑے ہوئے ان کی تاریخ ایک مستقل تاریخ ہے جس سے آپ کو روشناس کرایا گیا ہوگا۔ لیکن 1920 کے بعد جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس جانب توجہ فرمائی تو تحفظ ختم نبوت کی
تاریخ کو آپ نے وہ 4 چاند لگایا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی آپ کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. بڑی خوشی کی بات ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں اہالیان کشمیر کو، اس کانفرنس کے منتظمین کو، اس کانفرنس کے معاونین کو، اس کانفرنس میں تعاون کرنے والوں کو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی پرانی تاریخ کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور یہ کانفرنس منعقد کر کے گویا اپنی تاریخ، اپنی قدیم تاریخ سے آپ حضرات نے اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے. اگر موقع ہوتا تو میں آپ کو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہی کے موضوع پر جو کچھ کہہ سکنا تھا کہتا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم سے پہلے لوگوں نے یقیناً بہت کچھ کہا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ مولانا سعید صاحب نے اپنی وہ کتاب بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہوگی جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان پر مشتمل ہے، جس کو آپ نے چھاپا تھا. وہ کتاب روداد مقدمہ بھاولپور، موٹی موٹی اس کی 3 جلدیں ہیں، اس کا ایک حصہ ہے. بہرکیف اس مبارکباد کے بعد اب میں آتا ہوں اپنے موضوع پر. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت میں ایک جزو ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. یہ ولکن رسول اللہ یہ ایک جزو ہے. اس جزو سے متعلق چند منٹ میں کچھ اپنی باتیں پیش کروں گا. خدا کرے بات کامل و مکمل رہے اور آپ کے سمجھ میں بھی آ جائے. آیت بار بار پڑھی گئی ہوگی اور اس کی تفسیر، تشریح، اس کے معنی اور مطلب پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہوگی. میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے. ممکن ہے وہ جواب اور وہ سوال بھی مکرر آپ کے سامنے آئے. مجھے نہیں پتا کہ اس پر بھی ہمارے پیشرو مقررین نے کچھ کہا بھی ہے یا نہیں کہا. اس آیت کریمہ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کا، اس ملت کا، مسلمانوں کا، مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے. سوال کا جواب ہر آدمی اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی معلومات کے مطابق دے سکتا ہے، دیتا رہتا ہے، اور جو بھی جواب دے گا وہ صحیح ہوگا، غلط نہیں ہوگا. ایک جواب کی جانب اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے. میں اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے اس جواب کی جانب اشارہ کیا ہے. سوال آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اے مسلمانوں، تمہارا کیا ربط ہے تمہارے نبی سے؟ محمد تمہارے باپ تو نہیں ہے جسمانی؟ تمہارے باپ کا نام دنیا میں جو کچھ بھی تم جانتے ہو وہ ہوگا، تو ربط کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی بھی بالغ مرد کے باپ ہیں ہی نہیں. پھر ہے کیا؟ تمہارا تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تمہارا ایک بڑا گہرا ربط ہے. وہ
جسمانی باپ تو نہیں ہے تمہارے، لیکن روحانی باپ یقیناً ہے۔ تمہارا جو ربط ہے وہ روحانیت کا ربط ہے، تمہارا جو ربط ہے وہ روحانی باپ اور بیٹا ہونے کے ناطے ہے۔ تم ان کی روحانی اولاد ہو اور وہ تمہارے روحانی باپ ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، ابوت کی نفی کر کے رسالت اور نبوت کو جو منوایا جا رہا ہے وہ اسی روحانی ابوت کو منوایا جا رہا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ جواب دے دیا کہ مسلمانوں، تمہارا ربط تمہارے نبی سے باپ بیٹے کا ہے، اور باپ بیٹے کی جو تاریخ ہے وہ اتنی پرانی ہے، اتنی قدیم ہے، اتنی جانی پہچانی ہے کہ اس ربط کو دنیا میں بتایا نہیں جاتا، پڑھایا نہیں جاتا، کسی یونیورسٹی میں سکھایا نہیں جاتا، یہ قدرتی طور پر خود بخود جانا جاتا ہے اور جنوایا جاتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی ہوں گی دنیا میں، آپ کو ہوش نہیں ہوگا، لیکن اب جب ہوش آیا ہے تو آپ خود بخود اس چیز کو پہچان سکتے ہیں کہ ایک نوزائیدہ بچہ جو کسی شعور کو نہیں رکھتا لیکن اتنا شعور ضرور رکھتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پہچانتا ہے۔ اس پہچانوانے کے لیے اسے کوئی دعوت نہیں دیتا، کسی کالج یونیورسٹی میں اسے تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن یہ اتنا گہرا ربط ہے کہ ماں کے علاوہ کسی دوسرے کی گود میں بچے کو رکھ دیجئے، بچہ پہچان لے گا۔ باپ کے علاوہ کسی اور کی شکل بچے کے سامنے لائیے، بچہ پہچان لے گا کہ یہ ہمارے باپ کی شکل ہے یا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے نبی سے جو تمہارا ایک گہرا ربط ہے، پرانا ربط ہے باپ اور بیٹے ہونے کا، اے مسلمانوں تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، تمہیں اس پر دھیان دینا ہوگا۔ ایک ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اس رشتے کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس رشتے کے اندر تراش خراش پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس رشتے کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس رشتے کو منقطع کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا میں باپ ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ باپ کوئی چینج کر دے اسے حلالی نہیں کہا جائے گا، اسے حرامی کہا جاتا ہے۔ تم بھی اپنے باپ کو، اپنے روحانی باپ کو کبھی چینج نہیں کرنا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ کے بعد وہ خاتم النبیین کا جو جملہ ہے اس میں اسی جانب اشارہ ملتا ہے کہ روحانی جو تمہارا ربط ہے، جو تمہارا تعلق ہے، جن کو تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اب یہ ایسے باپ ہیں کہ ان کے بعد اور کوئی دنیا میں اس روحانی تعلق کو جوڑنے والا نہیں پیدا ہونے والا ہے۔ انہی کے اوپر یہ منصب ختم ہے، کامل و مکمل ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے روحانی باپ نے اس رشتے کو مکمل نبھایا ہے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ آپ سیرت النبی کی کانفرنسوں میں، اپنے مسجد کے جلس و جلوس میں، محراب و منبر سے یہ صدائیں خوب سنتے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو، اس امانت کو، اس تعلق کو نبھانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے کون کون سی قربانیاں نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اُوذِیتُ فِی اللَّہِ رَبًّا، یعنی اللہ کے اس راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کہ دنیا میں کبھی کسی کو اتنی تکلیف دی نہیں گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا آپ نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا تھا یا کوئی کمی کوتاہی کی تھی؟ نہیں، آپ نے خود کو، اپنے صحابہ کو، اپنے متبعین کو جنگوں میں جھونک دیا۔ کیا بات تھی؟ صرف اس تعلق کو نبھانا تھا اور
پیغام ہم تلک پہنچانا تھا، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، ہم تلک اس دین کو پہنچوانا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی کوئی کوتاہی کمی نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں اخیر میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب تمام صحابہ کرام تقریباً موجود تھے، اس وقت بھی آپ نے شہادت لی تھی کہ بتاؤ کیا میں نے اس امانت کو، اس دین کو تم تلک پہنچا دیا مکمل؟ سب نے بیک زبان یہی کہا تھا کہ الحمدللہ آپ نے کامل و مکمل پہنچایا ہے اس دین کو۔ سب کو گواہ بنا کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو تم میں غائب ہے اس تلک جو لوگ حاضر ہیں یہ پیغام پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے بارے گراں کو امت کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اب قیامت تک روحانی باپ کوئی اور نہیں آنے والا ہے، کوئی اور نہیں جنم لینے والا ہے، آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کام کرے گی، آپ ہی کو ماننے میں نجات اور کامیابی منحصر ہے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ تاریخ یوں ہی چلی آ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے 1839 یا 40 میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی نام کا پیدا ہوتا ہے۔ اسی قادیان، پنجاب کے اندر جو قادیان نامی گاؤں ہے اس میں جنم لیتا ہے، اور 88 میں آ کر اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے خود کو پہلے ملہم منوایا، اس کے بعد مجدد منوایا، اس کے بعد مسیح منوایا، مسیح منوایا، خود کو مہدی منوایا۔ 1901 میں آ کر اس نے دھڑلے سے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اب تمہارے لیے روحانی باپ میں بن کر کے آ گیا ہوں، مجھے مانو گے تو تمہاری نجات، مجھے نہیں مانو گے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو اس نے اس رشتے کے اندر حائل کرنا چاہا اور اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ اس زمانے کا نبی اب میں بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اس موضوع پر اور اس تاریخ پر میں سمجھتا ہوں ہم سے پہلے مقررین نے بھرپور روشنی ڈالی ہوگی۔ اس شخص نے 1901 میں آگے دھڑلے سے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ اب میں نبی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارا جو تعلق روحانی باپ بیٹے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا تھا، اب وہ نہیں ہے تمہارے باپ، بلکہ ان کی جگہ اب میں ہوں تمہارا باپ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ 1901 میں آ کر اس نے نہ صرف اتنا ہی دعویٰ کیا بلکہ اس بات کا بھی دعویٰ کر دیا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں تم میں، اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شامیں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان۔ اسی بات کو کہیں وہ عربی میں کہتا ہے، کہیں فارسی میں کہتا ہے، کہیں اردو میں کہتا ہے، کہیں نثر میں کہتا ہے، کہیں نظم میں کہتا ہے، عربی میں کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رہا، کہ اے مسلمانوں کیا جانتے ہو تم، کیا سمجھتے ہو تم؟ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، تمہیں خبر نہیں محمد پھر دوبارہ قادیان کے اندر اتر کے آئے ہیں، اور میرے اور محمد کے درمیان اگر کوئی فرق کرتا ہے رتی برابر، ذرہ برابر، تو اس نے مجھے جانا ہی نہیں، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ فارسی میں کہتا ہے منم محمد احمد کے مجتبی باشد، کہ میں ہی دوبارہ محمد بن کر کے آیا ہوں قادیان کے اندر، میں ہی دوبارہ مصطفیٰ اور مجتبی بن کر کے آیا ہوں قادیان کے اندر۔ کیا مطلب؟ کہ 1400 سال سے تم لوگ جس کو روحانی باپ سمجھ رہے تھے، اب ان کے روحانیت کے اندر گھد لگ گیا، کمی آ گئی، ان کی جگہ اب میں روحانی باپ بن کر کے آیا ہوں، اب ان کو نہیں ماننا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے دعاوی اور اس کے حفوات مستقل ایک موضوع ہے، کہاں کہاں تک میں آپ کو شمار کراؤں۔ 1901 میں جب اس نے یہ دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کے بعد اتنے ہی پر اگر اکتفا کر لیتا تو چلو، لیکن صاحب وہ ٹھہرنے والا کہاں تھا؟
اس نے ہندوؤں کو بھی اپنے دام فریب میں لیا، سکھوں کو بھی اپنے دام فریب میں لیا، تمام اقوام عالم کو اپنے دام فریب میں لینا چاہا، طرح طرح کے جو کچھ اس سے ہو سکتے تھے اس نے اپنے جال بنے۔ ہمیں اس سے اس وقت سروکار نہیں، اس وقت جو سروکار ہے میرے مسلمان بھائیوں وہ اس سے میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا منوایا کہ مسلمانوں تمہارا ربط تمہارے نبی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ روحانی باپ اور بیٹے کا ہے، تم ان کی روحانی اولاد ہو اور وہ تمہارے روحانی باپ ہیں۔ آج کی اس کانفرنس کے اندر مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ رہیں گے یا مرزا غلام احمد قادیانی روحانی باپ رہے گا؟ کون رہے گا بتاؤ؟ مسلمانوں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باپ دنیا میں ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ کہ ایسا بھی ہوا ہے دنیا میں کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے 2 مرتبہ جنم لے؟ ہوتا ہے کیا آپ کے کشمیر میں؟ یا ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شخص 2 ماں کی پیٹ سے جنم لے؟ ایسا بھی ہوا ہے کیا؟ جی نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شخص 2 باپ سے جنم لے؟ ہوتا ہے ایسا۔ 2 باپ سے جنم لینے والے ہوتے ہیں۔ 2 باپ سے جنم لینے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریف، نجیب الطرفین، پاک دامن، نیک مہذب کہا جاتا ہے۔ آپ کے معنی جس کے کئی ایک باپ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی مرزائی؟ آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، میں تو ان کو مرزائی کہا کرتا ہوں۔ اگر مرزائی کہہ لیا جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ 2 باپ ہمارے ہیں، تو 2 باپ جس کے ہوتے ہیں اس کو آپ کے لفظوں میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیجئے یا میرے لفظوں میں کہہ لیجئے، بات تو ایک ہی ہوئی۔ میرے بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا اور آپ کا ربط ہے وہ نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا، قیامت تک نہیں ٹوٹنا چاہیے مسلمانوں۔ اسی بات کا اشارہ دیتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو مرزائیت اور اسلام یہ 2 پلڑے ہیں، ایک جھکے گا تو دوسرا بڑھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں برابر کے رہ جائیں۔ اسی لیے آپ نے اس جانب بھرپور توجہ فرمائی تھی۔ قادیان کے کانفرنس میں جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت فرمائی تھی تو اس وقت کا منظر ہی کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو ایک علماء کی کھیپ تیار کی ہے، الحمدللہ آج ہماری اور آپ کی شکل میں یہ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں، یہ سلسلہ کبھی ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے اور آپ کے درمیان آ کر کے اس رشتے کے اندر درار پیدا کرنا چاہتا ہے، اس رشتے کے اندر تراش خراش پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میں قادیانیوں سے کہا کرتا ہوں کہ مرزائیوں، قادیانیوں، خدا کے واسطے ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود بھی تو کبھی غور کر لیا کرو۔ اگر حق بات کہی جائے تو مرزائی ہے ہی وہ جو اسے کبھی نہ مانے۔ میں نے ایک حق بات کہی، کسی کے 2 باپ نہیں ہوتے، جس کے 2 باپ ہوتے اس کو شریف نہیں کہا جاتا۔ میں نے کون سی بات کہہ دی کہ تم نے 2 باپ منوانا چاہا، میں نے تمہیں مرزائی کہہ دیا؟ تمہیں گالی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ یہ بات میری، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، جس چیز کو تم منوانا چاہ رہے ہو وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کا ایک باپ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں۔ اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک ہمارا ایمان یہی رہے گا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی روحانی باپ نہیں ہو سکتا ہے۔
نہیں کوئی آ سکتا ہے۔ جو بات شروع میں ہم نے کہی تھی وہی بات آج بھی کہہ رہے ہیں، ایک پوائنٹ پہ رہنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے اور دوگلے پوائنٹ پہ رہنے والوں کو مرزائی کہا جاتا ہے۔ مرزائیوں کی دنیا ہی الگ ہے میرے بھائیوں، کیا کہا جائے، انہیں جب بھی کوئی حق بات کہی جائے تو انہیں بیر ہے، حق بات کو نہ سننے کے لیے تیار نہ سمجھنے کے لیے تیار۔ ایک موقع پر میں نے انہیں کہا کہ دیکھو میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریف کر رہا ہوں، گالی نہیں دے رہا ہوں۔ انہوں نے الزام دیا میرے پہ کہ یہ مولوی ایسا ہے جو بڑی گالیاں دیا کرتا ہے حضرت مرزا صاحب کو۔ میں نے کہا میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تعریف کر رہا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت تمام انبیاء کے درمیان وہ شخصیت ہے جس نے پوری دنیا کو ہمیشہ ایک آنکھ سے دیکھا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے پوری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھا ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی خوبی ایسی خوبی ہے کہ پوری دنیا میں رہتی دنیا تک اس نے اپنی تاریخ بنائی ہے۔ جب بھی دیکھا، جہاں بھی دیکھا، جس کسی کو دیکھا، اتنا انصاف پسند، اتنا انصاف پسند، اتنا انصاف پسند کہ انگریزوں اور یہودیوں سے بھی بڑا انصاف پسند۔ ہمیشہ اس نے پوری دنیا کو ہمیشہ ایک آنکھ سے دیکھا ہے۔ میں تعریف کر رہا ہوں، کہہ لیں گے نہیں، میں نے کہا تو کہو کہ پھر بے ایمان تھا، پلٹ کے کہو کہ انصاف پسند نہیں تھا۔ میں تعریف کر رہا ہوں اور تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ بتائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب بھی کسی کو دیکھا تو ایک ہی آنکھ سے دیکھا نہیں دیکھا؟ جانتے ہیں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بلب غائب تھا۔ اگر کسی گاڑی میں دو بلب ہوں، ایک فیوز ہو جائے تو پولیس والے اسے پکڑتے یا نہیں؟ یہ کمبخت اگر خود نہ معلوم کس کو ٹکر مارے گا اور اس نے نہ مارا تو دوسرا اسے مار دے گا، کہیں نہ کہیں تو دھوکہ دے گا ہی۔ اس کے بھینگے پن کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ مرغی کا چوزا سمجھتے ہیں، چوزا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہاتھی کے برابر۔ ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کرنے کے لیے بیٹھا، چاقو جب چلانا چاہا تو مرغی چوزے کو ذبح کرنے کے بجائے اپنا انگلی ہی کاٹ بیٹھا، وہ چوزا بھاگ گیا۔ اس کا کانے کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنی انگلی کاٹ رہا ہوں یا بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ لاہور کی مارکیٹ کے اندر اس کے بارے میں مشہور ہے، لوگوں نے بتایا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن مرزائی اس چیز کی تائید کر سکتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا ضرور یا ان کے بڑوں نے دیکھا ہوگا ضرور۔ اس کے بارے میں مشہور ہے، جب چلا کرتا تھا ایک طرف سے جاتا دیکھتا تو یوں کہتا کہ ادھر کی ساری مارکیٹ بند، ادھر کی کھلی ہوئی۔ جب واپس آیا تو دیکھا، کہنے کا ادھر کی کھل گئی ادھر کی بند ہو گئی، کہنے کا واہ کیا آٹومیٹک مارکیٹ ہے، ادھر سے جاؤ تو ادھر کی کھلی ادھر کی بند، واپس آؤ تو ادھر کی کو میں ادھر کی کھلی۔ اتنا انصاف پسند کوئی گزرا ہے آج تک دنیا میں؟ نبیوں کے درمیان بتاؤ کوئی نبی ایسا گزرا ہو جس نے پوری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھا ہو؟ ایک موقع پر مرزائیوں کو میں نے چیلنج کیا، کہنے لگے یہ بہت گالی دیتے رہتے۔ میں نے کہا گالی کا کوئی لفظ نکل جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا، میں تو تعریف کر رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک ایسا شخص ہے جس کی ایک دعا اللہ نے لازمی طور پر قبول کی ہے۔ بتاؤ تعریف کر رہا ہوں یا برائی بیان کر رہا ہوں؟ میں نے کہا دیکھو زندگی میں کم از کم ایک دعا کے بارے میں تو میں گواہی دے سکتا ہوں اللہ نے اس کی دعا قبول کی ہے اور 100% وہ دعا اس کی قبول ہوئی ہے۔ جب میں چیلنج دیتا ہوں تو مرزائی کہتے ہیں نہیں صاحب نہیں وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب قبول نہیں ہوئی تو جھوٹا کون سے ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسا شخص ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اس نے سچ نہیں بولا، کوئی بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو مرزائی کہتے ہیں گالی دے رہا ہے ہماری حضرت کو۔ میں پلٹ کے کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے زندگی میں ایک سچ بولا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے زندگی میں جو دعا کی ہے ایک دعا اس کی قبول ہوئی ہے، اور جب شمار کراتا ہوں تو مرزائی خود ہی منع کر دیا کرتے نہیں صاحب یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور وہ
सच भी नहीं बोला मिर्जा ने। तो अब बताओ गाली वो दे रहे हैं या मैं दे रहा हूं? इनकी दुनिया ही उल्टी, सारी चीजें उल्टी। अच्छा, उसकी फितरत क्या है? उसकी सोच उल्टी, उसकी फिक्र उल्टी, उसकी दुनिया उल्टी, सारी चीजें उल्टी। जब सूरज निकलता है तो चमगादड़ क्या कहता है कि अब अंधेरा हो गया, और जब अंधेरा हो जाए तो चमगादड़ क्या कहता है कि साहब अब तो उजाला होगा। वो फर्राटे भर के उड़ता कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। दिन को रात, रात को दिन बनवाना चाहता है। पूरी दुनिया के बैठने का क्या तरीका है? जैसे आप बैठे हुए हैं, सर ऊपर और धड़ नीचे। दुनिया के जितने चरिंद परिंदे हैं आप देख लीजिए, हर एक की खूबी यही है कि सर ऊपर होगा और धड़, यही तो बैठने का तरीका। चिड़िया भी दरख्तों पर बैठा करती है तो कैसे? पांव नीचे और सर ऊपर। लेकिन चमगादड़ का क्या हाल है? पैर ऊपर और सर नीचे। मिर्जाइयों का हाल बिल्कुल वही चमगादड़ों जैसा है, जो पांव सीधे उसके उल्टा। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने एक दुआ की कि या अल्लाह, हमारे और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के दरमियान फैसला कर दीजिए। कैसे फैसला? खुद ही तय करता, ऐसे वैसे नहीं। कैसे? कहा ऐसा फैसला कीजिए कि जो झूठा और सच्चे की जिंदगी में मर जाए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे वैसे न मरे, पता ही ना चलेगा कैसे मरे। ऐसे मरे कि हैजे की बीमारी में मुब्तला होके मरे, ताकि पूरी दुनिया देखे कि जो झूठा था वो सच्चे की जिंदगी में मर गया। अल्लाह ताला ने कहा कि कमबख्त, आज तक तो मैंने कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं की है, आज की ये दुआ बिल्कुल नकद कबूल। चुनाचे आप उनकी किताबें उठा के देखिए, सीरतुल महदी के अंदर पूरा वाकया लिखा हुआ है। जब मरने लगा, उसका खुसर उसके करीब बुलाया गया तो कहता है, मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। अल्लाह ने जबान से कहलवा दिया। और उसका कहना यह है कि मरने के बाद, इस जुमले के अदा करने के बाद, मरने से पहले उसकी जबान बंद हो गई। पता चला कि कलमा पढ़ना भी नसीब नहीं हुआ मरहूम को। उसकी बीवी कहती है मरने से पहले, हाय अल्लाह ये क्या हो गया? तो मिर्जा कहता है ये वही है जो मैं कहा करता था। उठा के आप देख लीजिए, जो मैं कहा करता था। आगे क्या कहा करता था? डॉट डॉट डॉट, वहां नुक्ता नुक्ता रखा हुआ है। क्या कहा करता था वो हजफ कर दिया मिर्जाइयों ने। मैं कहता हूं मिर्जाइयों, वो मिर्जा कादियानी ने ये कहा था जो मैं कहा करता था कि झूठा सच्चे की जिंदगी में हलाक होगा, हैजे की बीमारी में मुब्तला होके हलाक होगा। ये वही है जो मैं कहा करता था। अल्लाह ने सच्चा कर दिखाया नहीं। चुनाचे मरा है हैजे की बीमारी में, ऊपर से भी गिलाजत जारी, नीचे से भी गिलाजत जारी, गंदगी के अंदर लथपथ। जब मरने लगा है उस हाल में उसकी बीवी ने बैतुल खला वही बना दिया उसकी चारपाई के नीचे, ताकि वही, अब उठने की तो हिम्मत ही नहीं थी उसमें। चुनाचे गिलाजत के अंदर लथपथ, इस हाल में उसे कलमा भी नसीब नहीं हुआ और मर गया। अहमदी फिरके का बानी मर गया। कहते हैं दज्जाल सानी मर गया, हो गया इस्लाम में एक रखनापन। मिर्जा कादियानी मर गया। आई शामत की सनाउल्लाह से मस्खरे ने छेड़खानी, मर गया। कहते हैं करते हैं मिर्जाई तावीलें आपस के आई मर गए, नागहानी मर गया। नहीं साहब, शायर ये कहता है कि इस तहद्दी पर कज़ा टलती कहाँ। चैलेंज दिया था ना उसने कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाए। तो शायर कहता है कि इस तहद्दी पर कज़ा टलती कहाँ, फैसला था आसमानी मर गया। जब कहीं मैंने तारीख वफात, सारी तारीखों का पानी मर गया। जब कोई मरता है तो लोग तारीख वफात कहा करते हैं ना। कतबे पर देखा होगा आपने, सिराने लिख दिया जाता है, इससे पता चले कि ये आदमी कब मरा है। शायर कहता है कि जब कहीं मैंने तारीख वफात, सारी तारीखों का पानी मर गया। दाद दी हातिफ ने जब मैंने कहा, हातिफ यानी गैब से आवाज देने वाले ने। इतना बढ़िया शेर है कि कहता है शायर कि जब मैंने ये शेर कहा तो गैब से मुझे दाद की आवाज आई। क्या कहता
ہے شاعر، داد دی حاطف نے جب میں نے کہا، ہگتے ہگتے قادیانی مر گیا۔ ہگتے ہگتے قادیانی مر گیا سے 26 مئی 1908 کی تاریخ نکلتی ہے۔ مسلمانوں، یہ تاریخ دہرا کے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، وہ کتنے منحوس ہیں وہ لوگ کہ جو سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت سے اور روحانی ابوت سے رشتہ توڑ کے مرزا غلام احمد قادیانی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جنہوں نے سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ باقی رکھا ہوا ہے اور مرتے دم تک وہ اسی کے اوپر باقی رہنا چاہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ شخص کہ جس کے بارے میں خوبی بیان کی جائے اس کو بھی مرزائی ماننے کے لیے تیار نہیں، خرابی بیان کی جائے اس کو بھی مرزائی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو منواتے کس منہ سے ہیں مسلمانوں؟ کم سے کم اس کو ایسا تو مان لو، خوبی بھی مان لو یا خرابی بھی مان لو۔ جب میں خوبیاں بیان کرنے پر آتا ہوں اس کو بھی نہیں مانتے، خرابیاں بیان کرنے پہ آتا ہوں اس کو بھی نہیں مانتے۔ کیا کہا جائے ایسے شخص کو؟ اسی لیے میں نے کہا کہ کتنے منحوس ہیں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوت کا رشتہ توڑ کر، روحانی باپ بیٹے کا رشتہ توڑ کر مرزا غلام احمد قادیانی سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، کھلی آنکھ رہتے ہوئے اس پر غور کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک پیغام دے کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ابھی کل میں نے دیکھا آتے ہوئے جمنا ندی کے اندر رات میں بجلیاں چمک رہی تھی، بہت دور دور سے بجلی قمقمے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں ڈل جھیل کے اندر جیسے اوپر اگر بلب لگا دیا جائے تو اس کی روشنی پانی کے اندر آتا ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے اپنی ماں سے کہ امی امی دیکھو پانی کے اندر بجلی جل رہی ہے۔ امی منوانا چاہتی ہے، امی کہتی نہیں بیٹے پانی کے اندر بجلی نہیں جل رہی ہے، پانی کے اندر بجلی کا عکس آ رہا ہے۔ تو بیٹا اپنی ماں کو نکار دیتا ہے، کہتا ہے نہیں امی پانی کے اندر بجلی جل رہی ہے، یہ دیکھو۔ وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، اپنی ضد پر، اور ماں اپنی بات منوانا چاہتی ہے، بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ منظر میں کل ہی دیکھ رہا تھا۔ بات کیا ہے؟ بچہ جو دیکھ رہا ہے آپ بتائیے صحیح دیکھ رہا ہے یا غلط دیکھ رہا ہے؟ لیکن وہ اپنی عقل کے حساب سے دیکھ رہا ہے، اس لیے غلط دیکھ رہا ہے۔ 5 7 سال 10 سال کی عمر نہیں ہوگی بچے کی، ماں منوانا چاہتی ہے بجلی نہیں بلکہ بجلی کا عکس ہے۔ بچہ کہتا نہیں دکھ رہا ہے، آنکھوں سے دکھ رہا ہے بجلی ہے۔ بات کیا ہے؟ وہ اپنی عقل کے حساب سے دیکھ رہا ہے۔ آج کے دور کے جو قادیانی ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو حق اور سچا منوانا چاہتے ہیں، وہ بچے کی عقل رکھتے ہیں۔ جب پانی کے اندر گھسیں گے یا ان کی عقل جب بلوغیت کو پہنچے گی، جب وہ بالغ ہوں گے، انہیں پتا چل جائے گا کہ یہ پانی میں بجلی نہیں ہے بلکہ بجلی کا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ ان کو اپنی غلطی واضح ہو جائے گی، غلط سوچ اور غلط فکر ان کے اوپر آیا ہو جائے گی ان کی۔ آج جو قادیانی ہیں وہ کم عقل رکھنے کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ ہماری نظروں میں آؤ تو ہم دکھائیں تمہیں خطا تمہاری کہ تم بھی کہو کہ ہاں کچھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، یہ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب ناظم عمومی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند